ٹرمپ کی دعوت پر ناشتہ کرنا سوشل میڈیا پر تکرار و بحث کا موضوع بن چکا ہے. یہ ٹرمپ نے دعوت نہیں کی تھی, یہ جھوٹ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی, یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی, یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی, یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی. یہ بات سمجھے. جی تو ایک یزیدی اہل حدیث کی آپ نے ویڈیو بھی ملاحظہ کی کہ وہ ایک چیز کا انکار کر رہا تھا کہ یہ ٹرمپ کی دعوت ہی نہیں تھی یا پھر کسی غیر مسلم کی دعوت ہی نہیں تھی, بلکہ یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ حقائق دکھائیں گے, وہ پیپرز دکھائیں گے جس کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی دعوت تھی اور کس طریقے سے کس نے کس کو بلایا ہوا تھا, انویٹیشن لیٹر کیا تھا, وہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے صرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آخر میں ہم بلکہ انہی کے بھائی یعنی ہشام الہی ظہیر صاحب کے بھائی ابتسام الہی ظہیر صاحب کی ویڈیو بھی لگائیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے اس معاملے پہ کہ اگر ٹرمپ یا کوئی ریاستی ادارہ ان کو بلائے اس طرح کی دعوت پہ تو وہ کیا وہ اس پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے تو ہشام الہی ظہیر صاحب کے منہ سے خود دنیا نے سن لیا, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کی دعوت تھی. ٹھیک ہے, یہ جو ٹرمپ کی دعوت جی تو آپ نے سن لیا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ناشتے کی دعوت, اور انہوں نے اس کا انکار بھی نہیں کیا کسی جگہ پہ کہ یہ ٹرمپ کے ناشتے کی دعوت تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, وہ اس کو الٹا ڈیفینڈ ہی کرتے رہے, کبھی اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں فرعون کے ساتھ ملا کے یا کسی اور طریقے سے. بہرحال ابھی آپ پیپرز کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دعوت کیا تھی اور اس کا انویٹیشن لیٹر کیا تھا. 12 اکتوبر 2025 کو یہ لیٹر آتا ہے, اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ. ڈیئر ہشام ظہیر, وی آر پلیز ٹو انوائٹ یو ٹو اوور نیشنز کیپٹل. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو دارالحکومت کے اندر کیپٹل میں دعوت دیتے ہیں. 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ یعنی 74واں نمبر ہے, یعنی اس سے پہلے 73 ہو چکے ہیں بریک فاسٹ اس طرح کے. 74th نیشنل بریک فاسٹ یعنی نیشنل ان کا قومی جو ہے وہ اس وقت ہم بریک فاسٹ یا ناشتے پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں جو کہ ہوگا فیبرری 4th 5th 2026. ٹھیک ہے, اکتوبر کے اندر دعوت نامہ آ رہا ہے اور 4 اور 5 کو یہ فروری میں ہوگا واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر. ڈیورنگ دس ٹائم فرینڈز اینڈ لیڈرز, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈیورنگ دس ٹائم یعنی ناشتے کے ٹائم پہ فرینڈز اینڈ لیڈرز فرام مور دین 140 نیشنز یعنی 140 کنٹریز سے زیادہ لوگوں کے جو فرینڈز ہیں اور لیڈرز, یعنی امریکہ کے جو فرینڈز ہیں اور لیڈرز ہیں 140 کنٹریز سے. اب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے صرف فرینڈز کو فوکس کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. فرینڈز اینڈ لیڈرز فرام مور دین 140 کنٹریز ول پرے, وہ آئیں گے اور دعا کریں گے. ٹھیک ہے, ول پرے فار دا لیڈرز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, یعنی وہ ٹرمپ جیسے جانوروں کے لیے وہاں پہ جا کے دعا کریں گے یا امریکہ کے لیڈرز کے لیے دعا کریں گے. یہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں ہم یہاں. ٹھیک ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹس ایز ویل ایز فار دا لیڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ, اور دیگر جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں دنیا کے ان کے لیے وہ دعا وہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پرے ہو رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, دعا ہو رہی ہے. دا انٹینٹ, اور اس کا مقصد کیا ہے یا ان کی نیت کیا ہے اس ناشتے کے پیچھے. دا انٹینٹ آف دس گیدرنگ از ٹو بلڈ اینڈ اسٹرینتھن پرسنل ریلیشن شپس اینڈ ڈیپن انٹرنیشنل ٹائز, یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹائز کے یا انٹرنیشنل تعلقات گلوبل تعلقات جو ہیں ٹھیک ہے ان کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور تھرو آور لو فار گاڈ, اور اس کے ذریعے ہم یعنی اللہ سے تعلق یا خدا سے تعلق کے لیے اینڈ کیئر فار ایچ ادر. ٹھیک ہے, یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک مذہبی والا معاملہ کرنا ہے اور یہ اللہ خدا سے تعلق کا ہوگا اظہار. آگے کہتے ہیں دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, یعنی یہاں صدر جو ہے ٹرمپ یعنی کہ جو اس وقت صدر ہے ان کا, دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ممبرز آف کانگریس, ٹرمپ اور اس کی کانگریس کے جو ممبر ہیں ول اٹینڈ دا 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ آن. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا معاملہ, اور اس کے بعد نیچے سائن بھی کیے جا رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے وی ہوپ you will be available to join us for this unique gathering. اور نیچے آنر باقاعدہ سائن کیے جا رہے ہیں کس کے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حکومت کے یا پھر US ریپریزنٹیٹیوز کے سائن کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
کون ہے کانگریس مین کے کہیں پہ جو ہے وہ سائن کیے جا رہے ہیں، بین کلائن کے اور ایک اور جوناتھن جیکسن کے. ٹھیک ہے، آپ ان کی چیک بھی کر سکتے ہیں کس طریقے سے یہ امریکہ کا ان کے ساتھ لنک ہے. اور دوسری طرف ایک یزیدی ملا شروع میں کیا کہہ رہا تھا، وہ آپ نے سن لیا کہ جناب یہ تو مسلمانوں کی دعوت تھی، یہ مسلمانوں کی دعوت تھی، ہم نے تو سائن اور پورا وہ بھی دکھا دیا. جو ہشام صاحب بھی اس کو ڈس ایگری اس دعوت نامے سے نہیں کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پیورلی ان کا جو ہے وہ ایک قومی اور مذہبی ایک ان کا اپنا تھا سارا، اس کے اندر کسی مسلمان کی ریپریزنٹیشن نہیں تھی، مسلمان کو دعوت نہیں دی جا رہی تھی. اور اب وہاں پہ ان لوگوں کی اوقات یہ تھی یا ان کا لیول یہ تھا، جو جن ملاؤں کو بلایا گیا وہاں پہ پاکستان سے اور ملکوں سے، ان کو وہاں پہ کوئی گھاس نہیں ڈالی جانی تھی. اب پورا کا پورا پروگرام کا شیڈول آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں. پورے پروگرام کا یا پریئر جو یہ 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ تھا نا، ٹھیک ہے، جہاں پہ انہوں نے ٹرمپ کے تلوے چاٹنے تھے، وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کہیں پہ بھی شام ملائی کا یا پھر کسی کا بھی پاکستان سے جو بھی یزیدی ملا گئے ان کا کوئی نام کہیں آئے گا کہ ان کو کسی نے موقع دیا اور ریپریزنٹیشن کا. اچھا جی، یہ پورا شیڈول آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہ ہر ٹیبل کے اوپر پرووائڈڈ تھا. پھر بھی یہ وہاں پہ ناشتہ چاٹو جو ہیں وہاں ناشتہ کرتے رہے، انہوں نے اس چیز ادھر سے واک آؤٹ بالکل نہیں کیا. اچھا جی، یہ پورا آپ شیڈول چیک کر لیں، اوپر باقاعدہ امریکہ کا لوگو ہے، ان کی جو ایجنسیز کا ہے سب کا. آگے نیچے آ رہا ہے 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ، وہ دیکھ رہے ہیں آپ. کو چیئرز کون ہے؟ دا آنریبل جوناتھن جیکسن. ٹھیک ہے، یزیدی ملا صاحب، وہ بھی ملاحظہ کر لیں جن کا پہلے مفتی عتیق الرحمان یزیدی اہل حدیث کا ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کو چیئر کون کر رہا ہے اس کو، جوناتھن جیکسن. ٹھیک ہے، اور بین کلائن اور یو ایس ریپریزنٹیٹیوز جو ورجینیا کے ہیں. اچھا جی، اوپننگ کیا ہوگی؟ اوپننگ میوزک. اچھا، وہ لیٹر جو پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا جس میں باقاعدہ یو ایس پریزیڈنٹ کا بھی لکھا جا رہا تھا کہ کس کی طرف سے یہ ناشتہ یا پریئر بریک فاسٹ 74th ارینج کیا جا رہا ہے، وہ والا بھی آپ نے ڈاکومنٹ ذہن میں رکھنا ہے. یہاں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس میں تو اس کا پریزیڈنٹ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں. اوپننگ کیا ہو رہی ہے؟ اوپننگ پورا شیڈول آپ کے سامنے آ رہا ہے. اوپننگ ود میوزک ہو رہی ہے یو ایس ریپریزنٹیٹیو کے حساب سے. ویلکم کون کر رہا ہے؟ جوناتھن جیکسن. اوپننگ پریئر کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ان کا آگے سے جو ہے وہ اس بندے کا نام آ کے پورا لکھا ہوا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ریڈنگ فرام دا اسکرپچرز، یعنی جو مذہبی کتابیں ہیں اس سے کون پڑھے گا؟ دا آنریبل پیٹ. ٹھیک ہے، سیکریٹری آف وار. ٹھیک ہے، سیکریٹری آف وار یعنی جنگوں کا جو سیکریٹری ہے وہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، کون ہے؟ پیٹ ہیگسیت کر کے اس کا نام لکھا جا رہا ہے. آگے انٹروڈکشن ٹو دا پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے، اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ کون ہے؟ مس پولا وائٹ، وہ وہاں پہ خطاب کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے جناب؟ اوپننگ سانگ. مزید جو آگے سیرمنی اس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے. دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے بارے میں آگے مزید کیا شیڈول ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اوپننگ سانگ ہے مسٹر مائیکل یا مچل کا. انٹروڈکشن ٹو دا کی نوٹ ہے آنریبل بل لی ہے. کی نوٹ ایڈریس کون ہے؟ جیلی رول کر رہا ہے. پھر پریئر آن دا بہاف آف دا یو ایس سینٹ کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پریئر فار نیشنل لیڈرز کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے آگے نام آ رہے ہیں. پھر پریئر فار ورلڈ لیڈرز، دنیا کے جو لیڈرز ہیں امریکہ کے حساب سے، وہ کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پریزیڈنٹ آف سیلواڈور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے. پھر کلوزنگ سانگ کون وہاں پہ گا رہا ہے؟ مسٹر مچل اسمتھ کر رہا ہے یا مائیکل اسمتھ کر رہا ہے. کلوزنگ ریمارکس اینڈ پریئرز کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آنریبل جوناتھن جیکسن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بین کلائن. یہ آپ کے سامنے ہم نے پورا شیڈول اس ناشتہ کا یا ٹرمپ کی ناشتہ خوری کا یا امریکہ کے اس دعائیہ سیشن کے اندر، جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے منافقوں کو چنا، ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں پہ پریزنٹ کیا پوری دنیا سے. ٹھیک ہے، منافقوں کو چن کے وہاں پہ بٹھا کے ان کو یہ جوتیاں مارنی تھی کہ ہمارا جو کون جو سیکریٹری آف وار ہے یا پھر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے آپ نے دعائیں کیسے کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے. اور آپ نے وہ سارا کچھ ملاحظہ کر لیا. اب آپ خود بتائیں کہ یہ ناشتہ کیا تھا اور اس کی کیا اوقات تھی. اور اس وقت یہاں پہ آخر میں آپ کو ہم ابتسام الہی ظہیر جو ان کے اپنے بھائی ہیں، انہوں نے اس چیز کو کیسے ڈس آن کیا اور انہوں نے بتایا کہ اگر ان کو
किसी भी यूरोप का या अमेरिका का कोई रियासती इदारा या फिर उनका कोई ऐसा ट्रम्प जैसा बंदा उनको बुलाए तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं, वो भी आप सुन लें। और वो लोग भी सुने इस बात को कि इसका उलमा ने कोई तायद नहीं की, उलमा की अक्सरियत इनके ख़िलाफ़ है इस मामले में। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो है वो डिसयूनिटी की वजह से या यूनिटी को ख़राब करने की वजह से वो खामोश हैं कि हम क्या इन यजीदी मुल्लाओं के ख़िलाफ़ मज़ीद बोल के मज़ीद हवा पाकिस्तान की ख़राब करते फिरे, इसलिए वो खामोश हैं। हालांकि दावा इन्होंने यूनिटी का किया कि जनाब सारे उलमा से हम मुशावरत करके गए थे, उनका तो अपना भाई इसके ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो खैर हमने आपके सामने पूरा दिखा दिया कि वो नाश्ते की क्या औकात थी। अब इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब की वीडियो देख के इस बात को ख़त्म करते हैं। अगर बुलाएं तो मेरा यार बुलाएंगे, ये मेरा अगर बुलाएं तो बुलाएं। मेरा ख्याल है मुझे नहीं बुलाएंगे। अगर बुला लें मैं तो मुश्किल हम ही क्या जाऊंगा। अच्छा मेरा मुश्किल है जाना, फिर भी मुश्किल नहीं जाए, अमेरिका नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा अमेरिका। अच्छा। तो आप किसकी दावत पे? अगर वो उधर के कोई लोग मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम उन्हें मैं जाऊंगा। हाँ मुस्लिम अगर कोई मुझे कोई रियासती था बताया तो मैं नहीं जाऊंगा। रियासती फिर नहीं मैं जाएंगे। वादे आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे यूरोप से कोई रियासती डोनाल्ड ट्रंप बुलाए तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसको है कि मेरा वर्ल्ड व्यू फर्क है ना, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। उसकी मैं आपको बात बताता हो सकता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें और वो उस पे असर हो जाए और असल बात ये जो जंगे शंगे शुरू हुई है वो रोक दे। असल बात छोटी बात, तो आइकॉन होते हैं पास, वो मुख्तलिफ यानी थिंकिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये समझता हूं दावत के लिए जो सलूक होता है, कमूमी दावत तो कहीं भी दी जा सकती है, लेकिन आइकॉन्स के साथ मिलना जो होता है वो मुआशरे कंफ्यूजन पैदा करता है, जिसके साथ लोगों में हाम पैदा होता है, शुबूह को शुबहात आता है। ऐसे मैंने कभी आइकॉन से मिलने की कोशिश नहीं की।